بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ کے سلسلے میں آج تیسرے لیکچر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پلیٹوز کنسیپٹ آف جسٹس۔ اردو زبان کا لفظ انصاف انگریزی زبان کا لفظ جسٹس سے نکلا ہے، جو یونانی زبان کے لفظ ڈیکائسون سے ماخوذ ہے۔ موجودہ دور میں اس کی تشریح ہم کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اس سے مراد عدل کرنا، جھگڑے کا فیصلہ کرنا، حقدار کو حق دینا، یا حقدار کی یا مظلوم کی داد رسی کرنا۔ پلیٹو اپنی بک ریپبلک میں انصاف کو ایک مرکزی تصور دیتا ہے۔ اس کے خیال میں یہ اس کو معاشرے میں ایک مرکزی مقام حاصل ہے۔ ریپبلک میں اس نے دیگر جو ٹاپکس ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا، جس میں کمیونزم بھی ہے، ایجوکیشن ہے، لیکن ان تمام کنسیپٹس کے ذریعے اس کا اصل اور حقیقی مقصد جو ہے وہ معاشرے میں افراد کے لیے انصاف کا کامل حصول ہے۔ پلیٹونک کنسیپٹ آف جسٹس جو ہے وہ ماڈرن ایجز سے بالکل مختلف نوعیت کا ہے۔ اس کو ہم اگر سٹارٹ لیں پلیٹو سے، یا پلیٹو سے پہلے کچھ عرصہ جو گزرا ہے اس کا جائزہ لیں، یا پلیٹو کے ہم عصر جو انوائرمنٹس ہیں ان کا جائزہ لیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں بھی ہمیں کسی حد تک مختلف نظر آتا ہے۔ پلیٹو سے پہلے سیفلس کے مطابق ہر شخص کو وہ دے دیا جائے جو اس کے لیے موزوں ہے۔ پول مارکس اس میں تھوڑی سی ترمیم کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ اچھائی کی جائے اور دشمنوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جائے، انہیں نقصان پہنچایا جائے۔ اسی زمانے میں تھریسی میکس جو ہے وہ کچھ یوں اس بارے میں بیان کرتا ہے کہ انصاف مضبوط آدمی کے مفاد کا نام ہے۔ حکومت زیادہ تر طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان کے بنانے کا مقصد اپنے مفادات کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر اس کو سخت سزا دینی چاہیے، لیکن معاشرے میں انصاف نظر آنا چاہیے، اور معاشرے میں اگر انصاف ہو تو اس سے لوگوں میں عقل، طاقت اور خوشی جیسی اقدار جنم لیتی ہیں۔ پلیٹو نے جب کنسیپٹ آف جسٹس پیش کیا تو اس کے پیش نظر ایتھنز کے حالات جو تھے اس نے ان کو سامنے رکھا۔ اس وقت ایتھنز کی جو صورتحال تھی وہ بہت خطرناک تھی، خوفناک تھی، حالات بہت ابتر تھے، طوائف الملوکی تھی، انتشار تھا، افراتفری تھی، طبقاتی کشمکش تھی، اور اس نے ایک طرح سے لا قانونیت کو جنم دیا۔ پلیٹو نے اس خوفناک صورتحال اور طبقاتی کشمکش کا حل جو ہے وہ اپنے نظریہ انصاف کے ذریعے ڈھونڈا۔ پلیٹو کا خیال یہ ہے کہ معاشرے میں
انصاف قائم کرنے کے لیے اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد اپنے تفویض کردہ فرائض سر انجام دے اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے سے گریز کرے، دوسروں کے معاملات میں کسی طور وہ دخل اندازی نہ کرے۔ پلیٹو ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کا خواہاں ہے جہاں لوگوں کا مطمع نظر دوسروں پر تنقید کرنا نہ ہو بلکہ اپنے کام سے کام رکھنا ہو، یعنی جو اس کے معاملات ہیں، یعنی ہر فرد کے جو ذاتی معاملات ہیں، جو قومی معاملات ہیں، جو اس پر ذمہ داری تفویض کی گئی ہے، اس ذمہ داری کو وہ کما حق ہو بخیر و خوبی نبھائے اور دوسروں کے معاملات میں مداخلت سے یا تنقید کرنے سے باز رہے، پرہیز کرے، اپنے فرائض کی بجاوری کرے، ان کی سر انجام دہی کے لیے سر توڑ کوشش کرے، نہ کہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑائے۔ افلاطون کا خیال یہ ہے کہ اس طریقہ کار سے نہ صرف طبقاتی کشمکش میں خاطر خواہ کمی ہو سکتی ہے بلکہ باہمی تعاون کی فضا بھی قائم ہو سکتی ہے۔ پلیٹو کا خیال یہ ہے کہ نظریہ انصاف کو منوان نافذ کرنا اور اس سے نتائج لینا یا اس کو عملی شکل میں نافذ کرنا، اس کو عملی شکل دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور اپنی اسی بات کے حق میں وہ یہ دلیل بھی دیتا ہے کہ اگر انصاف، اس نظریہ انصاف، اس کنسیپٹ آف جسٹس کو نافذ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو انسان بھی تو خود انسان بھی تو کوئی آسان چیز نہیں ہے، وہ کوئی سہل مخلوق نہیں ہے۔ ظاہر ہے حالات مشکل ہیں اور وہ اس نظریے کو نافذ کر کے اس سے بہترین نتائج حاصل کر کے وہ معاشرے میں ایک بہترین ماحول اور فضا قائم کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے پلیٹو نے پیشوں کی تقسیم یعنی ڈویژن آف لیبر کا کنسیپٹ جو ہے وہ پیش کیا، اور وہ کہتا ہے کہ ڈویژن آف لیبر کے تحت ہم معاشرے میں ایک انصاف والا معاشرہ، ایک انصاف بر مبنی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ مختلف افراد کو ان کی ذہنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق فرائض تفویض کیے جائیں اور لوگ ان تفویض کردہ فرائض کو ایک متعین دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اگر سر انجام دیتے ہیں اور ان کو سر انجام دینے چاہیے تو یہی انصاف ہے اور یہی عدل ہے۔ اس کو وہ دو طرح سے بیان کرتا ہے، اس کے وہ دو اسپیکٹس بیان کرتا ہے، ایک انڈیویجول اسپیکٹ ہے اور دوسرا سوشل اسپیکٹ ہے۔ انڈیویجول اسپیکٹ میں پلیٹو انسان کو ذہنی لحاظ سے مختلف درجات میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ انفرادی طور پر فرد کی ذہنی استعداد اور صلاحیت کو مد نظر رکھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں، کچھ بہت ذہین ہیں، کچھ درمیانے درجے کے ہیں اور کچھ کند ذہن ہیں، اور ہر کسی کے ساتھ ایک جیسا ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا سکتا، ہر کسی کو ایک جیسے فرائض اور ذمہ داریاں نہیں سونپی جا سکتی، کیونکہ ہر کسی کا مینٹل لیول الگ الگ ہے۔ تو اس طرح سے وہ ان کو انڈیویجولی ٹریٹ کرنا چاہتا ہے، یعنی جس طرح کی جس کی ذہنی صلاحیت ہے اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف ہم اس کا جو سیکنڈ اسپیکٹ ہے سوشل اسپیکٹ، اس کی بات اگر ہم کریں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ جس طرح سے اس نے انسانوں کی درجہ بندی کی ہے کہ کچھ ذہین ہیں، کچھ درمیانے درجے کے ہیں، کچھ کند ذہن ہیں، اس طرح سے اس نے معاشرے کی ایک طبقاتی درجہ بندی کر دی ہے، یعنی کلاس، مختلف کلاسز جو ہیں ان کے بارے میں بات کر دی ہے، اور اس طرح سے وہ 3 طبقات کا ذکر کرتا ہے۔ ان 3 طبقات کو آئیڈیل اسٹیٹ کے تحت ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ کس طرح سے وہ فرد سے ریاست کی مماثلت کرتا ہے، اور اس میں وزڈم ہے اور اسپرٹ ہے اور ایپیٹائٹ ہے۔ تو اس طرح سے وہ حکمران طبقے کی، فوجی طبقے کی اور پروفیشنلز کی یعنی مزدور طبقے کی بات کرتا ہے، اور تینوں کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ اپنے فرائض اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کما حقہ سر انجام دیں، دوسروں کے معاملات میں ہرگز مداخلت نہ کریں، وہ اپنے فرائض کی بجاوری کے سلسلے میں اپنی متعین کردہ جو حدود و قیود ہیں اور دائرہ کار ہے اس کی پابندی کریں، اس کے اندر رہ کر کام کریں، اور دوسروں کے جو معاملات ہیں ان میں ہرگز مداخلت نہ کریں، دخل اندازی سے گریز کریں۔ پلیٹو کے نزدیک اپنے کام سے کام رکھنا اور دوسروں کے معاملات میں مداخلت سے حتی الامکان پرہیز کرنا، بلکہ زیادہ سخت الفاظ میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہرگز مداخلت نہ کی جائے۔ پلیٹو کے نزدیک یہی انصاف کا تقاضا ہے اور یہی قرینِ قیاس ہے۔ پلیٹو کا جو کنسیپٹ آف جسٹس ہے وہ اس اصول کا اظہار کرتا ہے کہ معاشرے کے تمام افراد، معاشرے کے تمام طبقات بذات خود مقصد نہیں ہیں، بلکہ وہ فرائض کے حوالے سے حصول مقصد کا ایک ذریعہ ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے انصاف کا حصول، جسٹس فار آل، سب کے لیے انصاف، تو اس کے حصول کے لیے وہ بات کرتا ہے۔ پلیٹو کا جو کنسیپٹ آف جسٹس ہے، اس کے اگر ہم مین فیچرز دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پلیٹو کا خیال یہ ہے کہ ہر فرد کو اپنے فرائض نہایت ذمہ داری سے سر انجام دینے چاہیے، اور دوسروں کے معاملات میں اسے ہرگز مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جس طرح سے معاشرے میں مختلف طبقات کا قائل ہے، اسی طرح سے معاشرے میں وہ فنی مہارت کا بھی قائل ہے کہ ہر کسی میں ایک طرح ایک پیشہ جو ہے، ایک اس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹی جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے مطابق وہ کام کرے، اور اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ جس میں جتنی مہارت ہو کوئی بھی کام کرنے کی، جو اس کے ذمہ ہے، جو وہ کر سکتا ہے، جتنی بھی مہارت ہے، ایکسپرٹی ہے، اس کے مطابق اس کو ویجز جو ہے وہ دیا جائے، معاوضہ جو ہے وہ اس کے مطابق دیا جائے۔ معاشرے میں وہ معذور افراد کو نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے وہ یہ حکمت عملی اپنانا چاہتا ہے کہ ان کو معاشرے میں باعزت مقام دلانے کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جائیں تاکہ ان کو ناکارہ سمجھ کر، معذور سمجھ کر کارنر نہ کیا جائے، بلکہ انہیں بھی معاشرے میں ایک معاشرے کا مفید شہری بنایا جائے اور انہیں معاشرے میں باعزت مقام دیا جائے۔ پلیٹو انفرادیت پرستی کا قائل نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ فرد کو اپنی انفرادی زندگی بھی تنہائی میں نہیں گزارنی چاہیے، اس کو بہرحال معاشرے میں رہنا چاہیے، معاشرے سے الگ تھلگ رہ کر اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کے لیے انصاف کا حصول ناممکن ہو جائے گا۔ وہ اس بات کی طرف آتا ہے کہ اجتماعیت ہی تمام معاشرتی مسائل کا حل ہے۔
پلیٹو کا خیال یہ ہے کہ ہر فرد کو معاشرے میں خدمت خلق کے جذبے سے کام کرنا چاہیے، اس کو خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہونا چاہیے، اس کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کی خدمت کرے، اور نہ صرف وہ خود دوسروں کی خدمت کرے بلکہ وہ اپنے لیے اس کی توقع بھی کرے۔ اس سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے کام کرنے کا موقع ملے گا خدمت کے جذبے کے تحت، اور اس میں کسی قسم کی خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، یعنی انہیں بے غرض ہو کر خدمت خلق کو اپنانا چاہیے۔ اس سے معاشرے میں ایک بہترین ماحول اور بہترین فضا جو ہے، خیر سگالی کی فضا جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ پلیٹو انصاف کے اصول کے لیے فطری قوانین کی حمایت کرتا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ فطرت خود ایک بہت بڑا قانون ساز ادارہ ہے، اور جو حکومتی قانون ساز ادارے ہوتے ہیں وہ قانون سازی کرتے ہیں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی مفاد کار فرما ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومتی ادارے قانون ساز کرتے ہیں وہ دوسروں کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ صرف مخصوص لوگوں تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ پلیٹو کا کنسیپٹ آف جسٹس جو ہے وہ ہمہ گیر بھی ہے اور آفاقی بھی ہے۔ وہ فرد کی تمام ذمہ داریوں کا حوالہ بھی دیتا ہے اور ان کا احاطہ بھی کرتا ہے۔ وہ صرف قانونی ذمہ داریوں تک محدود نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پلیٹو کا جو کنسیپٹ آف جسٹس ہے وہ باہمی تعاون اور موافقت کے اصولوں پر ہمیں قائم نظر آتا ہے۔ یعنی اس کا ایک طرف وہ خدمت خلق کی بات کرتا ہے، انسانی شخصیت کی بات کرتا ہے، فرد کی تمام ذمہ داریوں کی بات کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کی طرف آتا ہے کہ انفرادیت کچھ نہیں ہے، اجتماعیت ہے، اور اس میں اپنے کام سے کام رکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے، باہمی تعاون کو فروغ دینا چاہیے، اور موافقت کی فضا جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے۔ تو یہ تھے مین فیچرز، کچھ چند چیزیں جو اس نے مخصوص کی ہیں اس حوالے سے جو اہم تھیں وہ میں نے آپ سے ڈسکس کی۔ اب اس کا تھوڑا سا ہم کرٹیکل انالیسز کرتے ہیں، تنقیدی جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو کنسیپٹ آف جسٹس ہے، پلاٹونک کنسیپٹ آف جسٹس ہے، وہ اس زمانے میں یا عہد رفتہ میں یا آج کے زمانے میں کس حد تک کیا اس کی اہمیت ہے، اور کس حد تک یہ قابل عمل تھا یا رہا یا ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ افراد کے مابین تفریق اور امتیاز قطعاً نہیں ہونا چاہیے، یعنی تمام انسان برابر ہیں، اور تمام لوگوں کو جب انصاف کے نقطہ نظر سے ہم بات کرتے ہیں تو انصاف کے معنی کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق دینا، مظلوم کی داد رسی کرنا۔ مگر پلیٹونک کنسیپٹ میں ہمیں طبقاتی نظام کو فوقیت نظر آتی ہے، وہ اپنے طبقاتی نظام کو ایک جواز بخشتا ہے، اور حکمرانی کرنے کا حق محض فلسفیوں کو دیتا ہے، جس سے ایک طبقاتی کشمکش کی جو کلاس سٹرگل ہے اس کا آغاز ہمیں ملتا ہے کہ یہ ایک فرق جو ہے وہ ڈال دیا ہے کہ ان کے جو ذہنی طور پر ان کی صلاحیت اور استعداد کار کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جو کلاسیفیکیشن وہ کرتا ہے، درجہ بندی کرتا ہے، تو اس سے ایک اونچ نیچ جو ہے وہ ہمیں فرق جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے، تو اس نے خود سے یہ ایک اخذ کر لیا معاملہ، جس سے
ایک نئی چیز یعنی طبقاتی کشمکش یا کلاس سٹرگل جو ہے وہ ہمیں اس کی بنیاد پڑتی نظر آتی ہے۔ پلیٹو کا کنسیپٹ آف جسٹس جو ہے وہ جدید ریاست میں تو کسی طرح سے بھی ہمیں پریکٹیکیبل نظر نہیں آتا۔ شہری ریاستوں میں کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سٹی سٹیٹس تھیں، ان کا ایک محدود نظام تھا، آبادی کم تھی، مسائل کم تھے، اور کم آبادی میں کم مسائل میں اس کو مطلب کم آبادی کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا گیا اور وہ اتنا محسوس نہیں ہوتا۔ مگر آج بہت بڑی آبادی ہے جدید سٹیٹس کی، اور اتنی بڑی آبادی کی مالک ان سٹیٹس کو محض 3 طبقات میں تقسیم کر دینا ایک غیر فطری سا عمل لگتا ہے۔ ہر طبقے کے الگ الگ منصب، فرائض، معاملات کا تعین کرنا عملی طور پر ناممکن نظر آتا ہے۔ پلیٹو کے کنسیپٹ آف انصاف کے تحت ہمیں آئیڈیل اسٹیٹ میں کمیونزم آف وائفز اینڈ پراپرٹی بھی ملتا ہے۔ یہ دونوں کنسیپٹس جو ہیں یہ انسانی نفسیات اور انسانی فطرت کے خلاف ہیں۔ ان کے ہونے سے یا ان کے قیام سے انسانی روح کے جو فطری تقاضے ہیں ان میں طمانینت اور تسکین کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ یعنی کوئی شخص بھی جب پلیٹونک کنسیپٹ آف کمیونزم کے تحت کمیونزم آف وائفز، کمیونزم آف فیملی یا کمیونزم آف پراپرٹی میں جاتا ہے تو وہاں یہ ہم نے پہلے بات کی کہ وہ اگرچہ انفرادیت پسندی کا قائل نہیں ہے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ انسان کے جو فطری تقاضے ہیں، قانون فطرت جو ہے اس کے ہی خلاف ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کچھ خاص سٹیجز پر، کچھ خاص ماحول میں، کچھ خاص ادوار میں اگر کوئی شاذ و نادر ایسے معاملات ہیں بھی تو یہ ایک غیر انسانی اور غیر فطری نقطہ نظر کے حامل ہیں، تو اس کی کسی طور پر بھی حوصلہ افزائی ممکن نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ پلیٹو کے کنسیپٹ آف جسٹس میں قانون اور اخلاقیات میں فرق ختم کر دیا گیا، اگرچہ دونوں کا طریقہ کار اور دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے۔ پلیٹو نے قانونی اور اخلاقی ذمہ داریوں میں اور فرائض میں ایک طرح کا الجھاؤ پیدا کر دیا، اور وہاں اخلاقی ذمہ داریوں کو اور قانونی فرائض کو بائیفرکیٹ کرنا ایک طرح سے مشکل نظر آتا ہے۔ تو اس میں ایک الجھن ہے، ایک الجھاؤ ہے، اور یہ ہمیں وہاں نظر آتا ہے کہ وہ اس میں کوئی خاص فرق نہیں رکھنا چاہتا۔ پلیٹو کا خیال یہ ہے کہ ہر فرد ایک مخصوص کام کے لیے پیدا کیا گیا، بس ایک ہی کام وہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کام کرنا اس کے بس کا روگ نہیں ہے، اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے۔ یہ بات بھی عملاً درست نہیں ہے۔ مثلا ایک فوجی ہے، وہ اپنی فوجی مہارت کے ساتھ ساتھ، فوجی تربیت کے ساتھ ساتھ ایک اچھا رائٹر ثابت ہو سکتا ہے، ایک اچھا آرٹسٹ بن سکتا ہے، ایک اچھا کھلاڑی، پلیئر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس طرح اس کا یہ نظریہ بھی، اس کی یہ تھیوری بھی غیر متحرک اور غیر لچکدار ہے۔
اس کے علاوہ پلیٹو نان انٹرفیرنس کا قائل ہے، عدم مداخلت کا قائل ہے. وہ فرد کے معاملات میں ریاست کی مداخلت نہیں چاہتا. یہ نظریہ بھی آج کے نقطۂ نظر سے ہمیں پریکٹیکیبل نہیں لگتا، کیونکہ آج کی ریاست جو ہے وہ اس کا فرض ہے کہ وہ ریاست کے مختلف طبقات جو ہیں ان کی کارکردگی پر نظر رکھے، لوگوں پر نظر رکھے، جہاں خرابی ہے اس کو ایڈریس کرے، وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کرے، اور اگر کام غلط ہو رہا ہے تو سرزنش کرے، اور اگر معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے تو وہاں مداخلت کر کے ان لوگوں کو، جرائم کو یا جو خرابی پیدا کرنے والے ہم کہہ سکتے ہیں سماج دشمن عناصر جو ہیں ان کی سرکوبی کرے، کلا کما کرے، ان کی سرزنش کرے، ان کو سزا دے. تو اس طرح سے ریاست جو ہے وہ خاموش تماشائی بن کر صرف اس نظریے کا پرچار کر کر کہ وہ نان انٹرفیرنس کی قائل ہے، اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی. پلیٹو کا کنسیپٹ آف جسٹس جو ہے اس کے تحت تمام اختیارات فلسفی کلاس کے پاس ہونے چاہیے، جس سے معاشرے میں ایک طبقاتی کشمکش کا آغاز ہوتا ہے، معاشرے میں اخلاقی انحطاط پیدا ہوتا ہے، اقربا پروری پیدا ہوتی ہے، احساس محرومی جنم لیتا ہے، اور طبقاتی کشمکش کو فروغ ملتا ہے. یعنی تمام اختیارات وہ دے دیتا ہے فلسفی کلاس کو، اور باقی لوگ اپنے معاملات کے سلسلے میں یا حقوق نہ ملنے کی وجہ سے احساس محرومی کا ہمیں شکار نظر آتے ہیں. پلیٹو نے اپنی اسٹیٹ کی جو بنیاد ہے وہ فرد کے 3 عناصر ایلیمنٹس جو ہیں ان سے اس کو مماثلت دی ہے، جس میں وزڈم، اسپرٹ، ایپیٹائٹ. اب یہ آن دا پیرالل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزڈم کے پیرالل جو ہے وہ فلاسفر کنگ ہے، فلسفی حکمران. وزڈم جو ہے اس کے پیرالل جو ہے وہ ہمیں فوجی طبقہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور جو ایپیٹائٹ ہے وہ مزدور پروفیشنل طبقہ اس سے مماثلت دی گئی ہے. تو ریاست میں 3 طبقات کی نمائندگی ہے، اور اس میں کسی ایک عنصر کی وہ مکمل نشو و نما اور ارتقاء کا اختیار دیتا ہے، کہ یعنی ایک بھی ہو تو وہ بھی کافی ہے. ایک کی موجودگی میں یعنی ایک ہونا ضروری ہے، باقی کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے. یعنی ایک فرد میں ایک وقت میں ایک چیز کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ اس کا ارتقاء یا اس کی جو ہے وہ نشو و نما جو ہے وہ ضروری ہے. اس سے بھی اتفاق کرنا مشکل کام ہے، کیونکہ اس سے فرد کی شخصیت ادھوری اور نامکمل رہ جاتی ہے. آپ آج اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں جو ان تینوں شعبوں کو یا ان تینوں چیزوں کی، تینوں ایلیمنٹس میں آپ کو بدرجہ کمال وہ نظر آتے ہیں، اور وہ اس لحاظ سے تینوں کی نشو و نما ان میں ہمیں نظر آتی ہے. لیکن پلیٹو جو ہے وہ صرف ایک وقت میں ایک ہی بات کرتا ہے کہ وزڈم ہے تو وہ فلسفی حکمران ہے، اگر اسپرٹ ہے تو وہ فوجی طبقہ ہے، اور اگر وہ ایپیٹائٹ ہے تو اس میں وہ پروفیشنلز کی بات کرتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے ناقابل عمل ہمیں نظر آتا ہے. پروفیسر مجاہد فاروقی اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ پلیٹو کا کنسیپٹ آف جسٹس جو ہے
وہ موجودہ زمانے کے تقاضوں سے ہرگز ہم آہنگ نہیں ہے۔ پلیٹو خود بھی اس بات کی وضاحت کر چکا ہے کہ اس کو عملی شکل میں نافذ کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ ناقابل عمل ہے، اس کو عملی شکل میں نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر یہ آسان نہیں ہے تو انسان کون سا آسان اور سہل مخلوق ہے۔ تو اس لیے یہ آج کی دنیا میں، جدید دور میں، ماڈرن ایجز میں، یہ نہ صرف ان پریکٹیکیبل ہے بلکہ امپاسبل بھی نظر آتا ہے، ناممکنات میں ہے کہ جن 3 طبقات کا اس نے ذکر کیا ان کے مسائل کا حل تو درکنار، یعنی تینوں جو طبقات کا ذکر کیا ہے یہ ان کے بھی مسائل حل نہیں کرتا، بلکہ معاشرے میں طبقاتی کشمکش کو فروغ دیتا ہے اور یہ معاشرتی انحطاط کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ جس طرح آئیڈیل سٹیٹ ایک تصوراتی شے ہے، اسی طرح پلیٹو کا کنسیپٹ آف جسٹس جو ہے وہ بھی ایک خیالی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا وقت گزرنے کے باوجود آج بھی اس پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔